آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا خود ہمارے اپنے لیے باعث سعادت ہے، باعث رحمت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے محتاج نہیں. مشرق ہو یا مغرب، شمال ہو یا جنوب، دنیا کے گوشے گوشے میں آپ کا ذکر خیر ہو رہا ہے. دن رات، آذانوں میں، نمازوں میں، جہاں جہاں آپ کا نام لیا جائے. لیکن اگر ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو اس کا فائدہ خود ہم ہی کو پہنچتا ہے، ہمارے اپنے لیے باعث رحمت ہے. تمام غموں، دکھوں، تکلیفوں، مصیبتوں اور پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ ہے، درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا. ایک بار درود پڑھنے کا اجر و ثواب، اس کے 10 گناہ معاف فرمائے گا. یعنی صرف 10 رحمتیں نہیں، 10 گناہوں کی بخشش بھی ہوگی اور 10 درجے بلند فرمائے گا، یعنی درجات کی بلندی بھی. اسی طرح درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت کا ذریعہ بھی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ. قیامت کے روز مجھ سے سب سے زیادہ قریب لوگ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجنے والے تھے. یعنی قیامت کے دن آپ کا قرب بھی درود شریف کی وجہ سے نصیب ہوگا. دعا اس مصیبت میں بھی فائدہ دیتی ہے جو اتر چکی ہو، اور اس کے بارے میں بھی فائدہ مند ہے جو ابھی نہ اتری ہو، کیونکہ دعا سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے. اس لیے انسان کو دعا کرتے رہنا چاہیے، ان حالات کے بارے میں بھی جو انسان کو پریشان کر رہے ہوں، اور ان تفکرات اور ہموم اور غموم کے بارے میں بھی جو آئندہ کے بارے میں انسان کو لاحق ہوتے ہیں. کل کی پریشانیاں جو انسان کے دل کو گھیرے ہوئے ہوتی ہیں، ان کے لیے بھی انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے آہ فریاد کرنی چاہیے، دعائیں مانگتے رہنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تم مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. اور جب بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں کہ میں کہاں ہوں تو انہیں بتا دو کہ میں بہت قریب ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب سے بہت قریب ہے، سمیع مجیب ہے، وہ سنتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے. اس لیے دعا مانگنے میں بخل سے کام نہیں لینا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ انسان دعا مانگتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا نہ بھولے، اور ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھی پڑھے. جہاں تک دنیا کی سختیاں، مشقتیں، تکلیفیں، آزمائشیں ہیں، تو اس کے بارے میں ہمیں قرآن و سنت سے کیا رہنمائی ملتی ہے، اس کے بارے میں ہم کچھ بات کریں گے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان اس دنیا کی حقیقت کو سمجھے کہ یہ دنیا کیا ہے. یہ دنیا ہم سب کا ایک عارضی گھر ہے، وقتی جگہ ہے رہنے کی، مستقل قیام گاہ نہیں ہے. اس میں جتنے بھی لوگ آج تک آئے وہ سب چلتے ہی بنے. ایک نہ ایک دن ہم سب کو جانا ہے، اور جانے کا بھی وقت اور جگہ لکھی ہے. اس لیے انسان اس دنیا کو اسی نظر سے دیکھتے ہوئے گزارے اور زیادہ سے زیادہ اچھے کاموں کی طرف توجہ رکھے. حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانے کی طرح ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. یعنی ایک مومن جو آخرت کو بھی سامنے رکھتا ہے اور دنیا میں آنے والی تکلیفوں اور آزمائشوں کو بھی اپنے لیے ایک امتحان سمجھتا ہے، اور پھر اس کے لیے ایک حدود بھی ہے، لمٹس بھی ہیں کچھ کرنے کی، کیونکہ مومن اپنے رب سے ڈرتا ہے کہ کہیں وہ کوئی ایسی بات نہ کرے، ایسا کام نہ کرے جو رب کو ناراض کر دے اور کل قیامت کے دن اس کی جواب دہی نہ ہو.
اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے، خواہ اچھا وقت ہو یا تکلیف دہ وقت ہو، کوئی ایسا کام نہ کرے جو رب کو ناراض کرنے والا ہو، کیونکہ کل بہرحال الی ربک یومئذ المساق، تیرے رب کی طرف اس دن جا ٹھہرنا ہے، واپسی ہے، جواب دینا ہے۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے بارے میں یہ بھی فرمایا تھا کہ اب جو دنیا کا حصہ باقی رہ گیا وہ ایک فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جو دنیا باقی رہ گئی ہے وہ آزمائش اور فتنہ ہے، یعنی انسانوں کے لیے کوئی بہت خوبصورت جگہ نہیں ہے رہنے کی، اور آخرت کا گھر وہی دراصل اصل گھر ہے اور خوشحالی کا گھر ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اہل ایمان جب جنت میں داخل ہوں گے تو پکار اٹھیں گے کہ شکر اللہ کا جو ہم سے ہر طرح کا غم اور دکھ ہم سے لے گیا۔ وہ کہیں گے کہ اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا، یعنی جب وہ جنت میں پہنچیں گے تو دنیا کے سارے غم ان کو بھول جائیں گے، اور یقیناً ہمارا پروردگار بخشنے والا اور قدردان ہے، جس نے اپنے فضل سے ہمیں ابدی قیام گاہ میں لا اتارا، جہاں ہمیں نہ مشقت اٹھانی پڑتی ہے اور نہ کوئی تھکاوٹ لاحق ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالی کی طرف سے بھی یہ پیغام آئے گا، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تم پر سلام ہو، تم خوشحال رہو، بس اس میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ رہنے والے، یعنی اس کے بعد اب تمہیں یہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا، تم پر کوئی غم تکلیف اور دکھ آنے والا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ اے بندو، تمہارے لیے یہ طے ہو گیا ہے کہ تم صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہ ہوگے، تم زندہ رہو گے، کبھی مرو گے نہیں، تم کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، تم آرام میں رہو گے، تمہیں کبھی تکلیف نہیں آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہی فرمان ہے، وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اس وقت انہیں ایک آواز آئے گی کہ تم اس جنت کے وارث بنائے گئے ہو، یہ ان نیک اعمال کا بدلہ ہے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ یعنی وہ لوگ خوش قسمت ہوں گے جو دنیا میں ایک اچھی اللہ تعالیٰ کی رضا کی زندگی گزار کر آئیں گے اور وہاں اللہ کی رضا کو پائیں گے۔ اور پھر دنیا میں وہ شخص جو سب سے زیادہ تکلیف میں ہوگا، وہ جب جنت کا صرف ایک چکر لگائے گا، صرف ایک جھلک دیکھے گا، تو اس کو دنیا کے سارے غم دور ہو جائیں گے اور سارے غم بھول جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت میں سے ایک آدمی کو پیش کیا جائے گا جسے دنیا میں لوگوں میں سے سب سے زیادہ تکلیفیں آئی ہوں گی، پھر اسے جنت میں صرف ایک غوطہ دے کر پوچھا جائے گا کہ اے ابن آدم، کیا تم نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی تھی؟ کیا تجھ پر کبھی کوئی سختی بھی گزری؟ وہ عرض کرے گا، اے میرے رب، اللہ کی قسم کبھی نہیں، کبھی کوئی تکلیف میرے پاس سے نہ گزری اور نہ ہی میں نے کبھی کوئی شدت اور سختی دیکھی۔ تو یہ ہے دنیا کی شدتوں اور سختیوں اور آزمائشوں کا حال کہ جو جنت میں جاتے ہی انسان کو ساری کی ساری فراموش ہو جائیں گی، بھول جائیں گی۔ اب یہاں ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ دنیا میں جو انسان کو مشقتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، ان کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، یعنی کیوں ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک غم سے نکلتا نہیں تو دوسرے میں جا پھنستا ہے، اور کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں انسان کو کوئی نہ کوئی دکھ، تکلیف، بیماری یا اس کی اپنی ذات پر نہ ہو یا کہیں سے ایسی کوئی خبر نہ سننے کو ملے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا گیا، مشقتیں اٹھانے کے لیے پیدا کیا گیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے، یعنی انسان اپنے لیے آسانیاں ڈھونڈتا ہے، اس دنیا میں آسانیاں نہیں ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ زندگی انسان کے لیے ایک آزمائش ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا کہ میں تمہیں خوف سے، بھوک سے، جان مال اور پھلوں کی کمی سے ضرور آزماؤں گا، انہیں امتحان آئیں گے، لیکن ایسے موقع پر تمہیں کرنا کیا ہے؟ وہ بشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔
اور پھر یہ بھی کہ ہر انسان اس دنیا سے جانے والا ہے، اس لیے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہم تمہیں اچھے اور برے حالات سے آزماتے رہیں گے، یعنی تمہاری آزمائش تو ضرور ہوگی اور بالآخر تمہیں ہماری طرف لوٹنا ہے، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالی سے ملاقات لازم ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ بعض اوقات انسانوں پر تکلیف ان کے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الروم میں فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور سمندر میں فساد پھیل گئے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، یعنی ان کے اپنے گناہوں کے نتیجے میں، تاکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے اعمال کا مزہ چکھا دے، شاید وہ ایسے کاموں سے باز آ جائیں۔ یعنی جب وہ اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی کو دیکھیں کہ خود ان کے لیے نقصان دہ ہے، تو پھر اس نقصان سے بچنے کے لیے وہ برے اعمال چھوڑ دیں۔ ایک اور جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تمہیں جو بھی کوئی مصیبت پہنچی ہے وہ دراصل تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے۔ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان دوسروں پر سختی کرتا ہے تو جواباً اس پر سختی ہو جاتی ہے۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کو نقصان پہنچائے گا اللہ اس کا نقصان کر دے گا، اور جو کسی کو مشکل میں ڈالے گا اللہ تعالیٰ اس پر سختی کر دے گا۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ اپنی حدود کے اندر رہنا چاہیے اور کسی پر بھی کسی طرح کی ظلم اور زیادتی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ کسی پر ظلم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان خود اپنے لیے مصیبت کھڑی کر رہا ہے۔ پھر اسی طرح کسی کے ساتھ انسان اگر بخل برتتا ہے، اس کو نہیں دیتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی زندگی تنگ کر دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا رہا، یعنی اس نے اللہ تعالیٰ کی باتوں کی اور بندوں کی ضروریات کی پرواہ ہی نہیں کی، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور بھلائی کو جھٹلا دیا، تو ہم اسے تنگی کی راہ پر چلنے کی سہولت دیں گے، نہیں پھر اس کے لیے ایک کے بعد ایک تنگی کھڑی کر دیں گے۔ پھر اسی طرح انسان کو کسی کی عزت اور آبرو کے درپے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے بھی انسان کے راستے میں مشکلات آتی ہیں۔ ابو برزہ الاسلمی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ان لوگوں کی جماعت جو صرف زبان سے ایمان لائے ہو اور ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کی غیبت مت کیا کرو، یعنی ان کے پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں مت کیا کرو، اور ان کی عزت و آبرو کے درپے نہ ہو، اس لیے کہ جو کسی کی عزت کے پیچھے پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت کے درپے ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کی عزت کے درپے ہو جائیں تو اس کو اس کے گھر میں ہی رسوا کر دیتے ہیں۔ اس لیے اس معاملے میں بھی انسان کو بہت احتیاط برتنی چاہیے کہ بغیر تحقیق کے کسی کے بارے میں کچھ نہ کہے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مشقتیں تو آتی ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہوتی ہیں اور کبھی انسان کے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ تو ایسے موقع پر کرنا کیا چاہیے، حل کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہی کہ انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی آسانیاں پیدا کرنے والا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم تجھے آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے۔ تو آسانی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور وہ کس کے لیے ہوتی ہے؟ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ ہمیشہ کوئی نہ کوئی راہ، کوئی نہ کوئی حل، کوئی نہ کوئی سولوشن نکل آتے، لیکن اس کے لیے کیا ضروری ہے، کیا شرط ہے کہ انسان اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ پھر اسی طرح ضروری ہے کہ انسان ایسے مواقع پر صبر سے کام لے، اور صبر کیا ہے کہ انسان غصے میں آ کر، غم کی وجہ سے، تکلیف اور شدت اور پریشانی کی وجہ سے اپنی زبان سے کوئی ناروا بات نہ نکالے، کوئی ناحق بات نہ نکالے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک بیٹے کی وفات کے موقع پر
رو رہے تھے تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی روتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، آنکھ آنسو بہاتی ہے اور دل غمگین ہے، لیکن زبان سے وہی نکلے گا جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. کوئی ایسی بات زبان سے نہیں نکلے گی کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دے. تو اس لیے تکلیف کے موقع پر انسان کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے، اس کا رد عمل کیا ہے، کس طرح وہ ریاکٹ کر رہا ہے، کیا باتیں کر رہا ہے. اور جو لوگ صبر کرتے ہیں تو ان کی تعریف اللہ تعالیٰ نے بیان کی، فرمایا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. جو تنگ دستی اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت صبر کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا اور یہی بچنے والے ہیں. یعنی ایسے ہی لوگ سچے مومن ہیں جو تنگی اور تکلیف میں اپنے آپ کو سنبھال لیتے ہیں، صبر سے کام لیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا تھا، وارن کر دیا تھا کہ تم ضرور آزمائے جاؤ گے. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تمہارے مالوں میں، تمہارے نفسوں میں تمہیں ضرور آزمایا جائے گا، ضرور با ضرور. اور تم لوگوں سے ہر طرح کی باتیں بھی سنو گے، لیکن پھر کیا کرنا ہے ایسے موقع پر؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اگر تم صبر اور تقوی سے کام لو تو یہ بڑی ہمت کے کام سے، یعنی آسان نہیں ہے صبر کرنا، لیکن ناممکن بھی نہیں ہے. اور ہر وقت تبدیل ہو جاتا ہے. صرف اس تکلیف کے وقت میں انسان اگر اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتا، اپنی زبان کو، اپنے ریاکشن کو ایک لمٹ اور حدود کے اندر لے آتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جلد ہی اس کے حالات تبدیل کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات اس کو پہلے سے بھی زیادہ بہتر چیز عطا کرتے ہیں. تو اس لیے انسان کو اس تکلیف کے وقت میں اپنے اوپر، اپنے طرز عمل پر کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی چیز ایسی نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دے. پھر اسی طرح انسان کو کتنی بھی بڑی مشکلوں، حالات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مایوسی کفر تک پہنچا دیتی ہے. ابو رزین کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب اپنے بندوں کی مایوسی پر ہنستا ہے حالانکہ حالات کی تبدیلی قریب ہوتی ہے. ابو رزین نے عرض کیا کیا اللہ تعالیٰ بھی ہنستا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. میں نے عرض کیا جو رب ہنستا ہے ہم اس کے ہاں خیر و بھلائی کو کم نہیں پا سکتے، یعنی وہ ضرور بندوں کو خیر پہنچاتا ہے. تو بعض اوقات انسان مایوس ہونے لگتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد قریبی ہوتی ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کو کفار کی طرف سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور انہوں نے اللہ کے رسول سے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مدد کب آئے گی؟ یعنی ہر طرف سے مشکلیں ہی مشکلیں ہیں، جان کی، مال کی، بھوک کی، ہر طرح کے سے آزمایا جا رہا ہے، تو حالات کب بدلیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، خبردار اللہ کی مدد قریب ہے. یعنی مایوس نہ ہو، ہمیشہ مثبت رہو، امید رکھو. ہر چیز تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. جو فرعونیوں کا ظلم زیادہ ہو گیا تو آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح موسیٰ علیہ السلام کو اس قوم کے اندر پھر پیدا کیا اور پھر کس طرح وہ ان کی نجات کا ذریعہ بنے. تو اللہ تعالیٰ غیب سے ایسے طریقے اختیار کرتا ہے جو انسان کی سوچ سے بھی باہر ہوتے ہیں، اور لیکن ضرورت اس بات کی کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور انسان کا اس بات پر یقین رہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے، یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے. اور پھر حضرت انس سے بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مدد صبر کے ساتھ ہے، یعنی اللہ کی مدد آئے گی، بس صبر کرو، تھوڑا انتظار کرو. اور کشادگی تنگی کے ساتھ ہے، اور بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، اور بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان توبہ اور استغفار کی کثرت کرے. حدیث میں آتا ہے انسان جب تک اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس کو عذاب سے محفوظ رکھتا ہے. اور قرآن مجید میں بھی واضح طور پر فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک عذاب نہیں دے گا جب تک لوگ استغفار کرتے رہیں گے، یعنی اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں گے، رجوع کریں گے اور اپنی اصلاح کر لیں گے.
پھر اسی طرح زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے چاہیے، اللہ کو راضی کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور البتہ جو ایمان لایا اور نیک عمل کیے اسے اچھا بدلہ ملے گا، اور اسے ہم اپنے آسان سے کام کرنے کو کہیں گے، یعنی ان کے لیے کاموں میں آسانیاں پیدا کر دیں گے ان کی نیکیوں کی وجہ سے۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا يعملون۔ جو شخص بھی نیک عمل کرے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، یعنی دنیا میں بھی حیات طیبہ ہوگی، عمدہ زندگی بسر کرائیں گے، اور آخرت میں ان کے بہترین اعمال کے مطابق انہیں ان کا اجر عطا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا، حتیٰ کہ ذرے برابر بھی کسی نے نیکی کی ہو تو اس کا بدلہ بھی ضرور دیتا ہے۔ پھر اسی طرح لوگوں پر خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ پھر جس نے اللہ کی راہ میں مال دیا، پرہیزگاری اختیار کی، بھلی باتوں کی تصدیق کی، تو ہم اسے آسان راستے کی سہولت دیں گے، اس کے لیے آسانیاں کر دیں گے۔ پھر اسی طرح اپنی اصلاح کرنا، دوسروں پر نرمی کرنا، دوسروں کی مشقتیں دور کرنا، اس کی تکلیف دور کرنا، دوسروں کے کام آنا، کیونکہ جو شخص کسی مسلمان سے دنیا کی تکلیفوں میں سے کسی تکلیف کو دور کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کر دے گا، اور جس نے تنگ دست پہ آسانی کی، اللہ تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی فرمائے گا۔ تو اس لیے ہمیں دوسروں کے ساتھ آسانیوں کا معاملہ کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح خادموں کو آسانی دینی چاہیے۔ پھر انسان کو کثرت سے صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، کیونکہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو بجھا دیتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو مٹا دیتا ہے۔ پھر انسان کو اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑانا چاہیے اور خوب خوب دعائیں کرنی چاہیے، کیونکہ کون ہے جو بے قرار کی پکار سنے جب وہ اسے پکارے اور اس کی تکلیف دور کرے، یعنی سوائے اللہ کے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ یہ دعا جو سورۃ البقرہ کے آخر میں آتی ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے ہمارے رب، ہم سے مواخذہ نہ کر اگر ہم بھول جائیں، خطا کر جائیں۔ اے ہمارے رب، ہم پر کوئی بھاری بوجھ نہ ڈال جیسے تو نے ان لوگوں پہ ڈالا جو ہم سے پہلے تھے۔ اے ہمارے رب، ہم سے وہ چیز نہ اٹھوا جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو، اور ہم سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، تو ہی ہمارا مددگار ہے، سو کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ پھر اسی طرح ہر طرح کے حالات کی آسانی کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اس نے کہا ہے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے۔ حدیث میں بھی آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکل وقت میں دعا پڑھتے تھے، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ اے اللہ، نہیں کوئی کام آسان مگر وہی جسے تو آسان کر دے، اور تو جب چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور دعا بھی ہے، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں رہنمائی فرما دے۔ پھر اسی طرح کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا چاہیے، کیونکہ جو شخص کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے تو اس کی ساری فکریں دور ہو جاتی ہیں اور گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔
پھر اسی طرح یہ دعا بھی، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں سخت مشقت، بد نصیبی کے پانے، بری تقدیر اور دشمنوں کے خوش ہونے سے۔ پھر اسی طرح اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت، اے اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، تو مجھے آنکھ جھپکنے تک کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، میرے سارے معاملات درست فرما دے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر اسی طرح عمومی طور پر بھی انسان دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کی دعائیں مانگے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری ساری تکلیفیں پریشانیاں دور فرمائے اور ہمیں اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے، اور دنیا اور آخرت پہ ہمیں بھلائیاں نصیب فرمائے۔